ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عمر عادل اور ہر ہفتے کی طرح آج بھی میں آپ کو گرداب میں خوش آمدید کہتا ہوں، حالانکہ اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ گرداب میں خوش آمدید کا کہنا آپ اور میں دونوں اور یہ پورا معاشرہ مسائل کے ایک گرداب میں گھرا ہوا ہے۔ ہاں، یہ جو تھوڑا سا وقت ہم ایک ساتھ گزارتے ہیں، ہم اس گرداب سے ابھرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے کسی مسئلے کو لے کر اس کا حل اور اس کا مستقبل تلاش کر سکیں۔ ہمارا آج کا مسئلہ بنیادی طور پہ ایک بہت گرم خبر ہے، اور گرم یوں ہے کہ پنجاب اسمبلی کے فلور پہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا مسلمان مرد کو دوسری شادی کی اجازت بخوشی بیویوں کو دے دینی چاہیے۔ کن حالات میں ہمارے ایک خاص فیمیل پارلیمنٹیرین نے پنجاب اسمبلی میں یہ نقطہ اٹھایا، اس کے بعد جو بحث شروع ہوئی وہ شاید تھوڑی سی سیاق و سباق سے علیحدہ کر دی گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس پورے موضوع کو اچھی طرح پرکھ سکیں اور ان لوگوں کو بھی یہاں پہ شامل کیا جا سکے جو اس کے بارے میں ایک نہایت عمدہ رائے دے سکتے ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کا تعارف ان لوگوں سے کروا دوں جو آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں۔ میرے پاس سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں انتہائی قابل احترام محترمہ مہناز رفیع صاحبہ، جو کہ سابقہ MNA ہیں اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف گروپ سے ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ سمینہ قاور حیات صاحبہ، جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں اور ان کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے۔ اور پہچان جائیے، یہی وہ سمینہ قاور حیات ہیں جنہوں نے اپنے میاں کو کھلے دل سے دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ میں پوچھوں گا کہ کیا یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے یا دراصل یہ بہت سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس نقطے کو اٹھانے پہ مجبور ہوئیں۔ یو ہیو یور چانس ٹوڈے سمینہ آپا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوست اور ساتھی جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، جن کو کہ ظاہر ہے کہ ہم نے اس لیے تکلیف دی تاکہ وہ اس سلسلے میں مولا کے بنائے ہوئے قوانین کو ایک دفعہ پھر سے دہرائیں اور ہم دیکھیں کہ ان میں کیا کچھ اب ہم بھول چکے ہیں اور کیا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی کم اسٹریٹ ٹو یو سمینہ آپا، بے انتہا مہربانی آپ تشریف لائیں۔ مہربانی سے بتائیے کہ اسمبلی کے اندر ویسے تو بہت کچھ اور ہوتا رہتا ہے، مگر یہ مردوں کو دوسری شادی دینے کا قصہ آپ نے کیوں چھیڑ دیا؟ شکریہ عمر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا میں اپنا موقف بیان کر سکوں۔ آن دا ریکارڈ یہ باتیں ہوئی ہیں اسمبلی فلور پر۔ کل ایسا ہوا ہے کہ ہمارے کولیگ ہیں شیخ علاؤدین صاحب، انہوں نے ایک موشن موو کی ہے فلور پر کہ، اور وہ بڑی امپورٹنٹ موشن ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایکسپلین کر دوں۔ ضرور فرمائیے۔ میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہوئی تھی کہ لیجسلیشن ہوگی اور کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن جب انہوں نے دکھایا کہ یہ بحث اس موقع کے اوپر ہے تو آپ کو کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر کہ دوبارہ سے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور سب نے مل کر کورم کو پورا کیا۔ اور وہ بحث کیا تھی؟ وہ باقاعدہ انہوں نے اجازت لی تھی اسپیکر صاحب سے کہ اس ٹاپک کے اوپر ہم نے بحث کرنی ہے، اپنی تجاویز دینی ہے۔ 17% جو ہماری خواتین ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اور کس وجہ پر نہیں ہوئی ہیں، کیا وجوہات ہیں، ان کی وجوہات انہوں نے ایکسپلین بھی کی ہوئی تھیں کہ کچھ کو تو جہیز کی جو لعنت ہے وہ نہیں دے سکتے تھے، کچھ کو اوور ایج ہو جاتی تھی خواتین، یہ پرابلم تھی، کچھ خواتین کی پرسنل اور بہت سی پرابلمز تھیں، انہوں نے بتایا کہ جس کی وجہ کر کے ان کی شادیاں نہیں ہو سکی۔ تو برائے مہربانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ قانون سازی کی جائے اور اس پر ان کو کوٹے دیے جائیں، نوکریاں دی جائیں، ملازمتیں دی جائیں، اور تاکہ ان کی وہ بے راہ روی کی طرف نہ جائیں۔ ان کا ایشو یہ بھی تھا کہ یہ جو آج کل اس طرح کے حالات خواتین کو کرٹیسائز کرنے میں، آپ کو پتہ ہے کہ مین ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، اگر خاتون کے لیے ایک حلال روزی کا راستہ، روزگار کا راستہ ہوگا تو شاید وہ حلال راستے کو چھوڑ کے کسی اور طرف نہ چلی جائے یا معاشی طور پہ بے انتہا استحصال کا شکار نہ ہو جائے۔ اس پہ پھر یہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا۔ یہ شیخ علاؤدین صاحب کا موقف بھی یہی تھا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ میں نے اس کو دلی طور پر سراہا اور اسی لیے میں نے کورم کو واپس التجا کی اسپیکر صاحب سے کہ میں وڈرا کرتی ہوں، آپ ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس ایشو پر ہم تجاویز دینے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کافی لوگ وہاں پر بیٹھے، ہمارے ممبرز، معزز ممبرز تھے۔ میری باری تھی 7ویں 8ویں نمبر پر۔ میرے 7ویں نمبر پہ میرے ایک بھائی ہیں میاں نصیر صاحب، MP ہیں نون لیگ سے، انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دیں۔ ایک ان کی تجویز یہ تھی کہ اگر جناب اسپیکر ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر لیں تو یہ بھی ایک حل نکل سکتا ہے، یہ تو ہم یہ بھی اجازت لینی چاہیے بیویوں سے۔ تو 8واں نمبر میرا تھا۔ جب میری باری آئی تو میں نے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جناب اسپیکر
ہمارے معاشرے میں, ہمارے اسلام کی آپ بات کیجئے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. مرد جو ہیں وہ 4 شادیوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اگر آپ سورہ نساء پڑھیں تو میں ان کی مثال دیتے ہوئے, میں نے جب بات کر رہی ہوں تو ایک خاتون بیچ میں سے بولی تو آپ اپنے خاوند کو اجازت دے دے, تو میں نے کہا جی بالکل. اس قسم کی دلچسپ گفتگو اور ایسے جملے جو ہیں میرے خیال میں اسمبلی میں ہوتے رہتے ہیں ویسے واقعی. وہ چلتا رہتا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس پر میں بات کرتے کرتے میں نے ان جناب اسپیکر کو فلور آف دی ہاؤس کہا کہ جی جناب اسپیکر, خاور حیات صاحب دوسری شادی کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کیا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی چھوٹ کہہ لیجیے آپ, انہوں نے کہا ہے, تو میری کیا مجال ہے کہ میں اس پر دو رائے رکھ. بنیادی طور پہ ہمیں بات بڑی سمپل سی سمجھ آ گئی. ویسے میڈیا کا خواتین حضرات ایک بڑا مزہ ہے, ہماری وہ مقننہ جو ہمارے لیے قانون سازی کرتی ہے, جب ہمارے پروگرام میں آتی ہے تو ہم ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے, اور کٹہرا میں ویسے کہہ رہا ہوں, ان کا موقف پوری وضاحت سے سنتے ہیں. میں تو آپ کی شکر گزار ہوں تاکہ میں اپنا موقف بیان کر سکوں. میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں. مہناز آپا, آپ نے وہ پورا قصہ سنا جو آپ کو سمینہ آپا نے بتایا. آپ کے خیال میں وہ تمام خواتین جن کا ذکر یہ 17% میں کر رہی ہیں, اور میرے خیال میں 17% ایک محتاط اندازہ ہے, کیا ان کے لیے روزگار, حلال عمدہ زندگی جس کا معیار اچھا ہو, اس کا یہ راستہ کیا ممکنات میں سے نہیں ہے, یا یہ مشورہ بہت برا ہے, یا تجویز بالکل رد کر دینی چاہیے؟ عمر, میں اس سے بالکل اختلاف کرتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جہاں عورت ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہے, چاہے وہ کھیت ہوں, اور چاہے وہ فیکٹریاں ہوں, چاہے وہ سڑک کوٹنے والی بات ہو, اور چاہے بلڈنگز بنانے والی بات ہو, اور ہر فوج کے محکمے میں, پولیس میں, ہر جگہ پڑھی لکھی لڑکیاں, لیکچرر, سب کچھ ہو رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ شادیاں کروا کر ہی عورت کو رزق مہیا کیا جا سکتا ہے, بالکل غلط بات ہے, اور یہ بات ایسے نہیں کی جانی چاہیے. یہ آج کے دور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی اس طرح سے حق تلفی ہوتی ہے. جب تذلیل کا پہلو نکلتا ہے عورت کا. جی مجھے لگتا ہے, میں دوسروں کی بات نہیں کرتی, مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے, یہ کہہ دینا کہ اسلام نے اجازت دے دی ہے, اس طرح اجازت نہیں ہے. وہ حالات اور تھے اس وقت, خواتین اتنی زیادہ نہ پڑھی لکھی تھیں, اتنی زیادہ کچھ تھیں, لیکن مطلب جرنل کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ نہیں تھیں, نہ تاجر اتنی بڑی بڑی تھیں, نہ اور کوئی کام کرتی تھیں, اور ایسے میں جنگیں بہت ہوتی تھیں. اور میں آپ کی بات سے یہاں پہ تھوڑا سا حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے. پہلے میں صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اجازت کھلی اجازت ہے یا مشروط ہے؟ اصل بات یہ ڈاکٹر صاحب, یہ بات اگر بات کہی ہے کہ ٹائم کے ساتھ کوئی ریلیٹڈ تھی یا معاشرے ریلیٹڈ, یہ بات تو بالکل غلط ہے. شرائط کے ساتھ ریلیٹڈ. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, یہ میں تھوڑی بات ہے, اس میں بڑا ایک باریک نقطہ ہے جو میں جس کو واضح کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ مخصوص حالات میں جاتا ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرا دینا اجازت تو اوپن ہے, لیکن اس کو نبھانے کی بات شرائط مقرر کی ہے. اگر وہ پوری آیت جس کا ذکر سورۃ النساء کا کیا گیا تو میں اس کو پوری آیت پڑھوں گا. جی فرمائیے. قرآن فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اور شادیاں کرو اپنے پسند کی عورتوں سے 2 3 اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکتے, فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تو اس صورت میں تم ایک کے اوپر قناعت کرو. اس کا مطلب اگر آپ برا نہ منائیے, آیت آپ نے پڑھ دی, آپ حافظ ہیں, اس کے ترجمے کو ناظرین آپ نے سن لیا ہے. 2 3 4 شادیاں اپنی پسند سے کرو, مگر ڈرو اپنی پسند سے. ماں طابع لکم, جو عورتیں جو بلی معلوم ہو, پسند کا لفظ ہے, کیوں نہیں ہے, بالکل. ماں طابع لکم من النساء میں جو چیز اصل قابل غور ہے وہ یہ ہے وومن آف یور چوائس, مگر میں انگلش میں ترجمہ مگر ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے. یہ ایک بہت بڑی خالق کی طرف سے تنبیہ ہے. خواتین حضرات, ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. اس بریک کے دوران میں چاہوں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس آیت کی صحیح تشریح اور تفسیر پہ غور کیجئے, اور ہم آپ کے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں.